عشق نہ ہوتا انتہا تک صحابہ کا رسول اللہ سے تو یہ آمین ہم تک نہیں پہنچتی، پھر یہ شب بارات لدھیانہ تک نہیں آتی، پھر یہ مولوی جو فتوہ کھیلتے ہیں ان کے پاس کوئی فتوہ نہیں ہوتا۔ ہم کیسے بچ گئے دنیا میں پتہ ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام کا جب دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے، نبی تو پہلے بھی بہت آئے، آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ جب وہ نبی گئے دنیا سے، ان کا نظام بھی، ان کی شریعت بھی ساری چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا، فرمایا ہم نے پوری عالم کے لیے ان کو رحمت بنایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہم بچ کیسے گئے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی تاریخ پڑھی ہے؟ اللہ کا تو اعلان ہے کہ رسول اللہ قیامت تک رسول اللہ کا دین چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج قیامت تک قائم رہے گا، لیکن کبھی اگر ہم نے عملی طور پر دیکھنا ہو تو یہ کبھی دیکھا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کیسے بچ گئے، ہم تک دین کیسے پہنچا؟ اندازہ لگایا کبھی سوچا آپ نے کہ ہم سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وصال کے موقع پر مدینے میں کیا عالم تھا؟ ہمارے باپ کا انتقال ہوا، کتنا رنج ہے، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے تشریف لے گئے ہوں گے، جو کائنات میں اللہ کے نائب ہیں، جن جیسا کوئی پیدا ہوا نہیں اور قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا، اور جن کو یہ مقام عطا ہوا، اللہ نے خود فرمایا اے میرے بندو میں محمد رسول اللہ پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی محمد رسول اللہ پر سلام بھیجا۔ کبھی پڑھا کہ یہ ہم بچے کیسے، یہ دین ہم تک کیسے پہنچا، نبی علیہ السلام کا دین ہم تک کیسے پہنچا؟ جب کوئی جاتا ہے دنیا سے، آج اگر ہمارا کوئی بڑا چلا جائے، 10 آدمی سازش کرنے والے ساتھ میں تیار ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے تیار؟ خاندانوں میں بھی رواج ہے، حکومت میں رواج ہے، سماج میں رواج ہے کہ کسی جماعت کا کسی بڑا آدمی جب کوئی جاتا ہے 10 دعوے دار سامنے ہوتے ہیں، ان دعوے داروں کے پیچھے 10 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں یہ پورا نظام ٹوٹ جائے، یہ پورا سسٹم برباد ہو جائے۔ تو جب یہ دنیا کا رواج ہے تو کیا یہ جاننا ضروری نہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اس وقت کیا ہوا بھائی؟ سب کو جاننا ضروری ہے۔ بیٹھ کے درود پڑھنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے، کھڑے ہو کے درود پڑھنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے، یہاں نیت باندھنے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ناک پہ نیت باندھنے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، منہ میں آمین کہنے والوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ آمین بچی کیسے، اور زور سے آمین کہنے والوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ آمین ہم تک پہنچی کیسے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ کیسے ہی ہم تک پہنچا ہے دین؟ 1450 سال کا سفر کیا ہے نا، اس دین نے 1450 سال کا سفر کیا ہے نا۔ مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ دین چلا، کیسر و کسرا تک پہنچا، تاشقند و بخارا تک پہنچا، کہاں افریقہ کے ریگستانوں میں پہنچا، اور کہاں چین کے ریگزاروں میں پہنچا، کہاں اسپین اور اندلس کی برف پوش پہاڑیوں میں پہنچا، اس ملک کے ذرات کے اندر داخل ہوا، کہاں امریکہ جیسی نئی دنیا کے اندر قائم ہوا۔ یہ آخر 1450 سال کا یہ عرصہ محمد رسول اللہ، کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح نظام۔ اگر امریکہ کا آج راشٹرپتی بدل جائے نا تو جو دوسرا آتا ہے وہ نئے ہی قانون لکھ دیتا ہے، صاحب کا چلاتا رہتا ہے کہ میں تو ایسے چاہتا تھا، اس نے یہ کام خراب کر دیا۔ سرکار بدلتی ہے، نظام بدل جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ان کو دیکھ لیجئے جو لوگ مذہبی تحریکیں چلاتے ہیں، ہمارے ملک کی کتنی بڑی بڑی تحریکیں ہیں، 2 ٹکڑے ہو گئے، کتنے بڑے بڑے
سے ان کے 2 ٹکڑے جاؤ دیکھو ہے کہ نہیں. ان کو آگے آگے چھوٹا لفظ لگانا پڑتا ہے. چاچا کی الگ، بھتیجا کی الگ، بڑے مولوی کی الگ، چھوٹے کی الگ. تو اس طرف بھی ذرا پیچھے آ کے دیکھیں. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کیا عالم ہو، وہ کیسا سما ہوگا اس وقت. اور اس وقت وہ کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہمارا دشمن گھبرا گیا. ایسا کیا ہو گیا کہ اس وقت دشمن ہم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھا. دشمن کی فوجیں باقاعدہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھی اور مدینہ منورہ میں غم کا حالت تھا. صحابہ اکرام نڈھال ہو گئے، جگہ جگہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور منافقین نے اندر کھاتے سازشیں شروع کر دی. صحابہ کو جا کے کہنے لگے کانوں ہی کانوں میں کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کبھی پڑھا اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے؟ نظر و نیاز دے دینی آسان کام ہے، کافر کھیلنا آسان کام ہے. شب برات کی رات کو قبروں پر موم بتیاں جلانا آسان کام ہے. آؤ آج آپ کو وہ قصہ سناتا ہوں جس واقعے نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے، جس عزم نے دین کو پوری دنیا کے اندر مستحکم کیا ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دنیا سے واپس تشریف لے گئے. جو منافق تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، کانوں بوسی کرنی شروع کر دی. بندے کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے زیادہ کون محبت کر سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. محبت میں ایک بات یاد آئی، پہلے آپ کو وہ سنا دوں پھر یہ واقعہ پورا سناؤں گا. پاکستان کے ایک عالم دین نے لکھا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں روز یہ سوچتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کیا اچھا ہوتا میں اس وقت پیدا ہوتا جب حضور علیہ السلام کا وقت تھا، تو میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتا اور میں صحابی بن جاتا. لکھتے ہیں کہ میں اکثر یہی سوچتا تھا. بڑے اللہ والے ہیں جن کا میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. کہنے لگے اچانک ایک دن مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ایک بہترین گاڑی کی اگلی سیٹ پہ بیٹھے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں اور سب سے پیچھے میں ہوں. تو کسی پہاڑی علاقے میں جا رہے ہیں. اچانک گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہوئی، اس کا انجن بند ہو گیا. تو گاڑی جب رکنے لگی، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر اس شدید ڈھلان میں اس گاڑی کو پتھر لگا کے نہیں روکا تو پیچھے کہیں یہ تیزی سے چلی گئی تو نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ انجن ساتھ نہیں دے رہا ہے. کہنے میں پھٹافٹ بھاگ کے اترا اور دوڑ کے گیا سڑک کے کنارے پتھر تلاشنے لگا کہ کوئی پتھر اٹھا کے گاڑی کے نیچے لگا دوں. یہ ان کا خواب سنا رہا ہوں میں، کوئی حدیث نہیں، روایت نہیں سنا رہا. فرماتے میں پتھر ڈھونڈنے لگا تو جب مجھے پتھر ملا 2-4 منٹ لگ گئے. تو کہتے جب میں پتھر لے کے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا دیکھا گاڑی تو اپنی جگہ ہی کھڑی ہے، تو پیچھے آ ہی نہیں رہی، اتنی سخت ڈھلان ہے. تو کہنے لگے جب میں قریب گیا میں نے سمجھا کہ باقی جو صحابہ ہیں انہوں نے کہیں سے پتھر تلاش کر کے رکھ دیے ہوں گے. فرمایا جب میں قریب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے علاوہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین گاڑی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے. جب گاڑی بند ہوئی ڈھلان پر پیچھے جانے لگی تو اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ہر ایک ٹائر کے نیچے اپنا اپنا سر رکھا ہوا ہے اور گاڑی کا پورا وزن جو ہے ان کے سروں کے اوپر ہے. فوراً آنکھ کھل گئی، رونے لگے، اللہ سے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ہم نے وہ جو عاشق پیدا کیے ہیں، جس طرح وہ آخری رسول ہیں وہ آخری عاشق تھے، ویسے عاشق اب نہیں آ سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر. جس دن رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. پردہ فرماتے وقت بھی ایک ایسا واقعہ ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو کے پاس ہیں اور دروازے پر ملک الموت نے آ کے سلام کیا تو بی بی فاطمہ پوچھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابا جی یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ وہ ہے جس نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا. اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی محبت دیکھیں رسول اللہ کے ساتھ. ملک الموت کو کہہ کے بھیجا کہ رسول اللہ کو سلام کرنا اور پھر یہ گزارش کرنا کہ رسول اللہ آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیں، آپ چاہتے ہیں تو یہیں پر مستقل قیام فرمائیں. جبریل علیہ السلام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، موجود تھے، قریب میں کھڑے تھے، کیونکہ جبریل ہی اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے. رسول اللہ نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں. تو محمد رسول اللہ کا حکم ہوا کہ چلو چلو. تو رسول اللہ کا جب وصال ہوا نا جی، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. جب رسول اللہ کا وصال ہوا، ایک باغ میں ایک صحابی کھجوروں کے گوشے توڑ رہے ہیں. کسی نے آگے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اتنا رنج پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کی کہ یا اللہ جب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہے تو ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ میری آنکھوں کی روشنی واپس لے لیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی وقت آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئے. فرمایا جب اللہ کے نبی نہیں تو پھر کس کو دیکھنا ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان نہیں دی دوبارہ زندگی میں کبھی. اذان دینے کے لیے اس دن کھڑے ہوئے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہے، کھڑے ہو کر ابھی اللہ اکبر کہا، بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، پھر کہنے کی کوشش کی، پھر بے ہوش ہو گئے. بلال نے اذان نہیں دی. مدینے کے غدار گلی کوچوں کے اندر پھیل گئے. صحابہ کرام جو جہاں ہیں وہ وہیں پر بیٹھا ہوا رو رہا ہے. صحابہ کے کان میں جا کر سرگوشیاں کرنی شروع کر دی کہ دیکھو نا جی ہمارا تو سب کچھ محمد الرسول اللہ تھے، ہماری تو جان عزت آبرو ہمارا ایمان تو محمد الرسول اللہ تھے. اب رسول اللہ نہیں ہے تو نعوذ باللہ مسجد نبوی میں کیا کریں گے؟ اب نمازیں پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے تو وہی تھے. مسلمانوں کے دوسرے بننے والے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جلال میں آئے کہ اپنی تلوار نکالی غم کے اندر اور اعلان کیا مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا. میرے نبی علیہ السلام نہیں جا سکتے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حالت تھی تو باقی صحابہ کے ساتھ کیا گزرے. ایسے وقت میں نبی علیہ السلام نے وصال سے کچھ دن پہلے ایک لشکر ترتیب دیا تھا جس کو ایک جنگ کے لیے جانا تھا، اور ادھر صحابہ نڈال ہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تمام صحابہ زارو قطار رو رہے ہیں، اپنی اپنی ہوش کسی کو نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اٹھے، خلافت کے سب سے پہلے خلیفہ اٹھے، کائنات کے سب سے بڑے مسلمان اٹھے، اور ایک وقت میں صرف تمام صحابہ کو سنبھالا نہیں، کھڑے ہو کے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ نے تم کو کیا حکم دیا؟ ایسے وقت میں جب گھر میں پوری کائنات میں غم کا ماحول تھا، جب فرشتوں کے اندر غم اور رنج کا عالم پڑا ہوا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور صحابہ کو جب اکٹھا کیا، جب ان کو سمجھایا. ابھی تو غم میں کوئی اور بات بھی نہیں ہوئی، لیکن پہلا حکم جاری کر دیا،
बिना खलीफा बने हुए। फरमाया वो लश्कर कहाँ है जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तरतीब दिया था, जिसके जिम्मे लगाया कि फला जगह जाके दुश्मनों को नाके चने चबवा दो, फला जगह जो लोगों पे जुल्म हो रहा है उनको जालिम के पंजों से छुड़ा दो। दुश्मन जो उस मदीने में मुखबर थे, जो बड़े बड़े मुनाफिकीन छुपे हुए थे, हैरान रह गए कि अबू बकर ये क्या बात कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, ये सहाबा निडाल है, नमाज पढ़ने की होश नहीं है, और ये ऐसे बदतरीन हालात में दुश्मन के ऊपर हमला करने की बात करता है। अबू बकर ने कहा था कि मुसलमानों याद रखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक एक लफ्ज हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। फरमाया ये अलग बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमसे पर्दा फरमा गए, मैं उनके हुक्म को रद्द नहीं होने दूंगा। गम की हालत में जब लश्कर रवाना किया तो जो हमला करने के लिए आ रहे थे वो बिलों के अंदर घुस गए। उनको पता लग गया कि ये कौम इस हालत में भी पीछे हटने वाली नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नारे तकबीर। और सिर्फ यहीं पर बस नहीं की अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा बने, चारों तरफ से दुश्मनों ने साजिशें की। कैसर और किसरा ने कहा कि अब वक्त आ गया, मुट्ठी भर मुसलमान हैं, इनको खत्म करने का वक्त आ गया है। बड़ी बड़ी हुकूमतें इकट्ठी होने लगी कि अब वक्त आ गया है, और उन्होंने मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब को, जो एक इलाके का बादशाह था, उसको कहा कि झूठा नबी बन के ऐलान करो। उसके पास दौलत भी है, फौज भी है, साजो सामान भी है। और जब उसने ऐलान किया झूठी नबूवत का, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त उसकी तरफ लश्कर रवाना किया जब खाने को पूरा अनाज नहीं था, जब हाथों में मुकम्मल तलवारें नहीं थी, जब मस्जिद नबी में अभी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई थी, जब अभी तक मुसलमानों की सल्तनत का हुक्म नहीं जारी हुआ था। पहला लश्कर फिर रवाना कर दिया। फरमाया लोग क्या समझते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई साजिश गवारा कर लेंगे। फरमाया हम अपनी कुर्बानी तो दे सकते हैं, ताज खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर्फ आने नहीं दे सकते। अगर इश्क ना होता इंतहा तक, इश्क ना होता इंतहा तक सहाबा का रसूलुल्लाह से, तो ये अमीन हम तक नहीं पहुंचती, फिर ये शबे बारात लुधियाना तक नहीं आती, फिर ये मौलवी जो फतवा खेलते हैं इनके पास कोई फतवा नहीं होता, फिर ये जो एक दूसरे को काफिर काफिर क्या ऐलान करते हैं, इनके पास सिर पे पगड़ियां ना होती। ये मुसलमानों का इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा की जमात के साथ वो कमाल करके दिखाया कि गम की हालत में भी फतह करके पूरी दुनिया के